الإقدار من المسند إليه مسند إلیہ کا بدل لانا. تو بدل کی چار قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتماع اور بدل الغلط. چونکہ بدل الغلط کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا، نہ اس کی مثال. باقی بدل الکل اور بدل البعض اور بدل الاجتماع، ان تینوں کے فوائد تو ہر ایک کی مثال الگ الگ ذکر کرتے ہیں. اما الابدال منہ فلزیادۃ التقریب، مسند الیہ کا بدل لانا، تو یہ زیادت تقریر کے لیے ہوتا ہے، یعنی مخاطب کے ذہن میں اسے مزید جانبوزی کرنا ہوتا ہے، بیٹھانا ہوتا ہے کہ مخاطب کا ذہن کسی اور طرف نہ جائے. جیسے جانی اخو کا زید، میرے پاس تمہارا بھائی زید ہے. تو ابوکا کے بعد جب زید کہہ دیا تو زید یہ ذہن میں بالکل بیٹھ گیا. حالانکہ جانی ابوکا کہا تھا تو بھی یہ بات مخاطب کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ تمہارا بھائی آیا، اور جب اس کے بعد زید کہہ دیا تو وہ ذہن میں مزید ثابت شدہ ہو گئی. یا کہا جال قوموں اکثر، قوم کے اکثر لوگ آئے، یہ بدل البعض کی مثال ہے. وَصُلِبَ عَمْرٌ ثَوْبُهُ، صُلِبَ عَمْرٌ ثَوْبُهُ یعنی عمرو کا کپڑا چھینا گیا. اب یہاں صُلِبَ عَمْرٌ جب کہا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرو سے متعلق کوئی چیز چھینی گئی. اب ثوبہ کہا تو اب مزید اس کی تقریر ہو گئی، یہ چیز ثابت ہو گئی مخاطب کے ذہن میں کہ عمرو کا کپڑا چھینا گیا. العطف علی المسند الیہ، مسند الیہ پر عطف کرنا. مسند الیہ کے توابع میں ایک ہے عطف، یعنی عطف بالحروف. وعملت اور رہا مسند الیہ پر عطف کرنا. فلتفصیل المسند الیہ مع اختصار، تو اختصار کے ساتھ مسند الیہ کی تفصیل کرنا. مسند کی تفصیل نہیں بلکہ مسند الیہ کی. جیسے جانی زید و عمرو، میرے پاس زید اور عمرو آئے، تو اس میں مسند الیہ کی تفصیل کہ آنے والے کون کون، تو یہ تفصیل بتا دی گئی کہ زید آیا اور عمرو. اور یہ تفصیل اختصار کی وجہ سے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے جانی زید و جانی عمرو تو بھی یہ بیان ہو جاتا کہ دونوں آئے ہیں، لیکن اس میں اختصار نہیں، اس لیے واو لا کر کے عطف کیا گیا کہ اختصار کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ مسند الیہ یہاں پر کون کون.
تو یہاں مسند علیہ کی تو تفصیل ہوئی ہے، لیکن مسند کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے کہ دونوں کیسے آئیں، ایک ساتھ آئے دونوں، یا یکے بعد دیگرے آئے، اور یکے بعد دیگرے آئے تو معاً بعد امر آیا، یا کچھ دیر بعد امر آیا، یہ سب تفصیل اس میں نہیں۔ تو تفصیل صرف کس بات کی ہے؟ مسند علیہ کی۔ اب المسند کذالک، یا اسی طرح سے مسند کی تفصیل کرنی ہو، یعنی اختصار کے ساتھ مسند کی تفصیل کرنی ہو، جیسے جانی زید فعمر، میرے پاس زید آیا اور اس کے بعد عمر آیا۔ تو یہاں مسند کی تفصیل ہوئی کہ زید اور عمر دونوں ایک ساتھ نہیں آئے، بلکہ یکے بعد دیگرے آئے، البتہ زید کے آنے کے فوراً ہی بعد عمر آیا۔ تو یہ تفصیل کس کی ہے؟ مسند کی۔ یا کہا جانی زید ثم عمر، اور ثم لیا یہاں پہ تو مسند کی تفصیل ہوئی کہ زید آیا اور زید کے کچھ دیر کے بعد عمر آیا۔ یا کہا جانی القوم حتی خالد، جانی القوم حتی خالد، یہ حتی حروف عاطفہ میں سے، یہ حتی یہاں پہ جاگرہ نہیں، یعنی میرے پاس پوری قوم آ گئی، یہاں تک کہ خالد بھی آ گیا۔ تو یہ حتی یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی ترتیب اعضاف سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے اور کبھی اعلیٰ سے اضاف کی طرف ترتیب ہوتی ہے، دونوں ترتیب ہوتی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ سے اضاف کی طرف اور اضاف سے اعلیٰ کی طرف۔ اب جیسے مسجد میں کوئی ایسا شخص پہنچے جو پیروں سے معذور ہے، یعنی بیساکھی لے کر کے وہ چلتا پھرتا ہے، پیروں سے معذور۔ اب یہ کہا جائے کہ مسجد میں محلے کے سارے لوگ آ گئے، یہاں تک کہ وہ بھی آ گیا جو بیساکھی لے کے چلتا ہے، تو یہ ترتیب کیسے ہے؟ اعلیٰ سے اضاف کی طرف۔ یہ ترتیب کیسے ہے؟ اعلیٰ سے اضاف کی طرف۔ اور کبھی اضاف سے اعلیٰ کی طرف ترتیب ہوتی ہے، جیسے کیا مثال ہوگی اس کی؟ اضاف سے اعلیٰ، کیا معذور یہ تو بہت توہین کیا استاد کی کہ مسجد میں سارے لوگ آ گئے، یہاں تک کہ اساتذہ بھی آ گئے۔ حسنے کے تعلق سے یہ دیکھا جائے گا اعلیٰ اضاف۔ یہ جملہ کوئی کہے تو اس میں تو بہت توہین کی بات ہے، ہاں ہے نا توہین کی بات؟ اس کی کیا مثال ہوگی؟ نافیہ کر کے اگر اس کو کیا
نہیں میں تبدیل کر کے اگر اس کو بولے تو نہیں میں کہ تمام لوگ نہیں آئے مگر اساس تو مگر میں تم دے گئے یہاں حتیٰ ملانا. جیسے آپ نے اپنے گھر پر کوئی تقریب کی اور دعوت دی، اس میں عوام کو بھی آپ نے بلایا اور علماء کو بلایا، کسی بہت موقر عالم کو بھی آپ نے بلایا. جیسے اپنے اپنے حساب سے بتائیے. مصباحی صاحب، ہاں چلیے. اب آپ نے کہا کہ ہمارے گھر پر جو تقریب تھی اس تقریب میں سارے لوگ آ گئے، یہاں تک کہ مصباحی صاحب بھی آ گئے جو کہیں جلدی نہیں جاتے. تو یہ ترتیب کیسے ہیں؟ عذاب سے اعلیٰ کی طرف. تو حتیٰ جو ترتیب کے لیے آتا ہے تو اس میں دونوں ترتیب ہوتی ہے، کبھی عذاب سے اعلیٰ کی طرف اور کبھی اعلیٰ سے عذاب کی طرف. اس کا کیا نام ہے یہ جو سوتا ہے؟ منصور حلاج. اور رد السامع الی الصواب، یا سامع کو ثواب کی طرف پھیرنا مقصد ہو، یعنی سامع کسی غلط فہمی ہے تو صحیح کی طرف سے پھیرنا مقصد. جیسے کہا جانی زید اللام، میرے پاس زید آیا ہے امر نہیں، یعنی سامع امر کو سمجھ رہا تھا کہ آنے والا امر ہے، تو اس کی غلط فہمی دور کی گئی کہ زید آیا ہے امر نہیں. یا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ دونوں آئے ہیں، زید اور امر دونوں آئے ہیں. اس وقت بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے پاس ہاں صرف زید آیا ہے امر نہیں آیا. اور صرف الحکم الی آخر، یا حکم کو کسی دوسرے کی طرف پھیرنے کے لیے عطف کیا جاتا ہے. جیسے جانی زید والامر، میرے پاس زید آیا بلکہ امر. تو پہلے مجیت زید کے لیے ثابت کی گئی، پھر اس مجیت کو پھیر دیا گیا امر کی طرف. یا کہا ما جانی امر بل زید، میرے پاس نہیں آیا امر بلکہ زید. تو یہاں عدم مجیت جو پہلے امر کی طرف منسوب ہوئی تھی اب اسے پھیر دیا گیا کدھر؟ زید کی طرف. اب الشک، اب التشکیک للسامع، یا عطف لایا جاتا ہے شک کے لیے، یعنی متکلم کو خود شک ہوتا ہے یا اسے تو شک نہیں ہوتا ہے لیکن سامع کو وہ شک میں ڈالنا چاہتا ہے. جیسے کہا جانی زید اور میرے پاس زید آیا یا امر، یعنی دونوں میں کون آیا اس میں یا تو متکلم کو شک ہے یا یہ ہے کہ وہ سامع کو شک میں ڈالنا چاہتا ہے. سمجھ گئے؟ اب جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کہ شک مشہور کی تقریر یہ تصدیق کے اعتبار سے ہے یا مصدق بھی کے اعتبار سے؟
یہ آپ سے پوچھا، یعنی او کے ذریعہ کی اس سے ہے یا اس سے، یا تو خود سے شک ہے یا مخاطب کو اپنے شک میں ڈالنا ہے۔ فصل المسند الیہ، مسند الیہ کو منفصل کرنا، یعنی مسند الیہ کو مسند سے منفصل کرنا، یعنی بیچ میں ضمیر فصل لانا، مسند الیہ اور مسند کے بیچ میں ضمیر منفصل لانا۔ واما فصلہ فلتخصیصہ بالمسند، رہا اسے منفصل کرنا تو اس لیے کہ مسند کے ساتھ اسے خاص کرنا، جیسے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب، وہی لوگ فلاح و کامرانی میں۔ تو اب یہاں جو ضمیر فصل لائی گئی ہے وہ اس لیے کہ مسند الیہ کو مسند کے ساتھ خاص کرنا۔ رابعا تقدیم المسند الیہ و تاخیر، مسند الیہ کے احوال میں تقدیم و تاخیر، یعنی مسند الیہ کو کبھی مقدم کیا جاتا ہے اور کبھی اس سے مؤخر کیا جاتا ہے۔ تقدیم المسند الیہ، مسند الیہ کو مقدم کرنا۔ واما تقدیمہ، رہا مسند الیہ کو مقدم کرنا، فلکون ذکرہ اہم، تو اس وجہ سے کہ مسند الیہ کا ذکر اہم، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر پہلے کیا۔ جیسے پوسٹر جب آپ لوگ چھاپتے ہیں تو جو شخصیت آپ کی نگاہ میں سب سے محتم بالشان ہوتی ہے، جو اہم ہوتی ہے، اس کا ذکر آپ سب سے اوپر کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے اوپر نام رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جب وہ ترتیب معکوس ہو جاتی ہے، ترتیب کیا ہو جاتی ہے؟ معکوس ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ کے نزدیک سب سے اہم تھا اسے سب سے آخر میں لاتے ہیں۔ ترتیبیں نہیں چلتی ہے، پوسٹر والی تو ترتیب صحیح رہتی ہے لیکن پھر وہ ترتیب بالکل بدل جاتی ہے، تو اس میں ترتیب نیچے سے شروع ہوتی ہے، کیا خیال؟ نیچے سے شروع ہوتی ہے ترتیب، تو ترتیب بالکل معکوس ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اہم ہے، اس کا ذکر اہم ہے، تو اہم ہونے کے کچھ وجوہ و اسباب ہوتے ہیں کہ وہ محتم بالشان کیسے ہو، ایسے تو نہیں محتم بالشان ہو جائے گا، اس کے اہم ہونے کے کچھ وجوہ و اسباب ہوں گے کہ نہیں؟ ہوں گے نا اسباب؟ اب جیسے انہوں نے اپنے گمان کے اعتبار سے بتایا کہ مسجد میں سبھی آ گئے، یہاں تک کہ اساتذہ آ گئے، تو اساتذہ کا ذکر ان کی نگاہ میں کچھ محتم بالشان ہوگا تبھی تو ذکر کیا، ہاں تبھی نہ ذکر کیا ہے۔ کہ اگر تارک جماعت اور تاریخ مسجد کا محتم بالشان ہو رہا ہے تو اس کے کچھ وجوہ اسباب ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے اس کے وجوہ اسباب، ان کو بیان کرتے ہیں۔ اما لأنہ الاصل، اس
کا ذکر ہم اس وجہ سے ہے کہ وہی اصل ہے، اس کی تقدیم ہی اصل ہے۔ ولا مقتضیان العدول عنہ، اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی بھی نہیں، یعنی اصل ہے تقدیم مسند علیہ اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی بھی نہیں، اس لیے مسند علیہ کو مقدم کیا۔ وَإِمَّا لِيَتْمَكَّنَ الْخَبَرُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ لِأَنَّ فِي الْمُبْتَدَإِ تَشْوِيقًا إِلَيْهِ، اور یا اس وجہ سے کہ خبر سامع کے ذہن میں بیٹھ جائے، خبر سامع کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس وجہ سے کہ مبتدا میں اس خبر کی تشویق، ابتدا میں اس خبر کی تشویق ہے، یعنی خبر کا شوق دلایا گیا، تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کا جب اشتیاق ہوتا ہے اور اشتیاق کے بعد وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، وہ لمحات بھی ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، بہت زمانے تک وہ سب لمحات یاد رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب جیسے مصباحی ہونے کا اشتیاق یہاں سارے موجودین کو ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ اشتیاق ہے کہ نہیں؟ نہیں اشتیاق ہے نا اشتیاق؟ تو اب اس اشتیاق کے بعد جب وہ چیز حاصل ہوگی تو بہت دنوں تک وہ لمحات یاد رہیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ حسین لمحات بہت دنوں تک یاد رہیں گے، وہ لمحات نہیں بھولنے والے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ یا جیسے آدمی کے دل میں شادی کا اشتیاق ہوتا ہے، تو مبتدا میں تشویق ہوتی ہے کس کی؟ خبر کی، جیسے والذی حارت البریۃ فیہ، وہ چیز جس میں ساری مخلوق حیرت زدہ، وہ چیز جس میں ساری مخلوق حیرت زدہ۔ اب آدمی سنے گا کہ ساری مخلوق ساری خلقت اس میں حیرت زدہ ہے، کون سی چیز ہے؟ اشتیاق دل میں ہوا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس میں ساری خلقت حیرت زدہ ہے، تو خبر کا اشتیاق پیدا ہو۔ تو خبر کیا ہے؟ حیوان مستحدث من جمادی، یعنی وہ جاندار ذی روح جو بے جان چیز سے پیدا کیا گیا، وہ جاندار ذی روح جو بے جان سے جماد سے پیدا کیا گیا، ساری مخلوق اس میں حیرت زدہ۔ اب یہاں پہ علامہ تفتازانی تو اسے دوسری طرف لے کر کے چلے، یعنی حشر و نشر کی طرف لے کر کے چلے کہ یہ حشر و نشر کی خبر سن کے سب حیرت زدہ ہیں کہ بے جان ہڈی سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے پیدا فرمائے،
یعنی کس طریقے سے زندہ کرے. انہوں نے تو یہ مثال دی، لیکن بعض علماء نے یہ شعر جو منطبق کیا ہو اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ذی روح کو پیدا کیا ہے کس سے؟ نطفے سے پیدا کیا، جو بے جان، تو بے جان نطفے سے اللہ نے ذی روح کو پیدا کیا. مٹی سے اللہ نے ذی روح کو پیدا کیا، جبکہ مٹی بے جان چیز، اس میں ساری مخلوق حیرت زدہ. تو دونوں ہی تشریح آپ کر سکتے ہیں. وَإِمَّا لِتَعْجِيلِ الْمَسَرَّةِ أَوِ الْمَسَاعَةِ لِلتَّفَاعُلِ أَوِ التَّطَيُّرِ، یا مسند علیہ کو مقدم اس لیے کیا جاتا ہے کہ فوری طور سے خوش کرنا مقصد، یعنی مسرت میں تعجیل مقصود ہے، یا اس کے برعکس کس میں؟ غم میں، رنج و علم کی تعجیل مقصود. للتفاعل او التطیر، تفاعل کا معنی نیک شگونی اور تطیر کا معنی بدشگونی. تو آدمی کو تو نیک شگونی کرنا چاہیے، نیک شگونی کرنا چاہیے، لیکن بدشگونی سے شریعت نے منع کیا. حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ لا دوا ولا طیرہ، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں ہو کہ کسی کو کھجلی ہو گئی ہے، اب دوسرے کو کھجلی ہو گئی تو کہہ دیا کہ لبچوائی ہو گئی. بولتے ہیں نا، یہ کیا بولتے ہیں؟ جس زبان کا یہ لفظ ہے اس میں جو معنویت ہے وہ اس کا ترجمہ کریں تو وہ معنویت نہیں پیدا ہو. کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کو کھجلی ہو گئی تو کیا کہتے ہیں؟ متعدی نہیں ہوتی. ولا طیرہ یعنی بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں. جیسے کوئی چڑیا اڑ رہی ہے، الو کو دیکھ لیا تو اب الو کو دیکھ کر کے کہا کہ صبح صبح الو کو دیکھ لیا تو اب کوئی کام آج نہیں. یا ایک آدمی دن بھر ٹہلتا رہتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ صبح گھر سے نکلے تو فلاں کا چہرہ دیکھے، اس لیے کام نہیں ہو. بولتے ہیں نا، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کہیں فلاں کا چہرہ تو دیکھ کر کے نہیں آئے تھے. یہ سب کیا ہے؟ بدشگونی. ایک چڑیا ہے جو رات کو بہت تیز بولتی ہے، جسے ٹٹیری کہتے ہیں. اگر رات میں بولتے ہوئے گھر کے اوپر سے گزر گئی، اب خیریت نہیں. ایک وہم دل میں بس گیا کہ کچھ ہونے والا ہے. ایک الو کی ایک نو ہے جو بہت بڑا وہ الو ہوتا ہے. اب وہ اگر بول دیا رات میں تب تو اور زیادہ خوف دل میں کہ کچھ ہونے والا ہے. تو یہ سب بدشگونی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں. تو اب حسن فعال کے لیے یا بدفعالی کے لیے، بدشگونی کے لیے، یعنی حسن فعال کے لیے مسرت میں تعجیل یا بدشگونی کے لیے
رنج و علم میں تعجیل کے لیے مقدم کر دیتے ہیں، جیسے سعد فی دار، سعد تو تمہارے گھر میں، کیا کہا؟ سعد تو تمہارے گھر میں. یا کسی آدمی کا نام ہے دولت، کیا نام ہے؟ دولت، تو کہا کہ دولت تو تمہارے گھر میں، تم کیوں پریشان؟ دولت تو تمہارے گھر میں. یہاں کیا مقصد ہے؟ نیک فالی مقصود ہے. اور کسی کے برخلاف کسی کا نام مصیبت ہے، تو کہہ دیا کہ مصیبت تو تمہارے گھر میں، تو یہاں کیا مقصود ہے؟ بدفالی. تو مثال السعد فی دار کا سعد تو تمہارے گھر میں ہے، یا کا صفا فی دار صدیق، صفا تو تمہارے دوست کے گھر میں، یعنی خون بہانے والا، خون ریزی کرنے والا تو تمہارے دوست کے گھر میں.